اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس کو کتنا زیادہ انہوں نے بوجھ ڈالا کہ نفس پوری طرح پاک ہو جائے اور اس میں سرکشی ختم ہو جائے۔ ذکر اذکار اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ خاص طور پہ اپنے نفس کو ہی سیدھا کرنے کے لیے ہمیں یہ کرنی پڑتی ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ سے بہت دوری ہے۔ جن حضرات نے، جن شخصیات نے حضور کی صحبت ایمان کی حالت میں اٹھائی، آپ کی نظر مبارک کا یہ اثر تھا کہ ان کے باطن کو اللہ نے مزکیٰ کر دیا، پاک کر دیا، مصفیٰ کر دیا قلب کو، اور نفس کو مزکیٰ کر دیا۔ جیسے ہی شریعت کا حکم اترتا سارے اس کے تیار ہوتے، جیسے ہی کوئی شہید کا حکم سامنے آتا سارے اس کے سامنے اپنا سر جھکاتے، اور اگر جان دینی پڑتی جان دے دیتے۔ غزوہ احد میں آپ دیکھیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو کافر سے مجھے بچائے، تو انصار صحابہ کھڑے تھے، ایک کے بعد ایک 6 صحابہ یا 8 صحابہ روایات میں آتا ہے کہ چند منٹوں کے اندر سارے صحابہ شہید ہو گئے، ایک کر کے سامنے آتا اور شہید ہوتا جاتا۔ یہ نفس کو سب سے بڑا انہوں نے قربان کیے جو ہم نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں نفس کی پاکیزگی کے لیے نفس پہ مجاہدہ ڈالنا پڑتا ہے۔ فرائض تو اللہ کی طرف سے حکم ہے، لیکن باقی جتنی بھی اعمال ہم کرتے ہیں جو اللہ والوں نے کیے اور انہوں نے نفس کے تزکیے کے لیے کیا کہ نفس کو من چاہی زندگی سے روکا۔ چنانچہ اولیاء کے بارے میں آپ پڑھیں گے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، کہ آپ نے زندگی میں 16 سال روزہ رکھا، مسلسل روزہ رکھا، حالانکہ حکم نہیں تھا، لیکن چونکہ نفس کو سرکش پایا تو نفس کی تربیت کے لیے اس کی من چاہی زندگی نہیں دی۔ تو اصل میں ہمیں یہ اس لیے کرنا پڑتا ہے، اور جو مجاہدے اللہ والوں نے کیے، جو مشائخ نے بتائے، ان کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا باطن پاک ہو جائے۔ تو اللہ والوں کی زندگیاں اس کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ کثرت سے اولیاء اللہ کے واقعات پڑھنے چاہیے۔ اللہ والوں کے جتنے آپ واقعات پڑھیں گے ایمان کو تقویت ملے گی، کس طرح انہوں نے نفس میں مجاہدے کیے، نفس کو پاک کرنے کے لیے کتنی کوششیں کی۔ ہمارے حضرات میں ایک اللہ والے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ذکر کرتے تھے تو کھائی کے اوپر بیٹھ کے ذکر کرتے تھے، یعنی عام کسی جگہ بیٹھتے تو نیند آتی تھی، تو نفس کو کہا کہ اگر اب تمہیں نیند آئی تو سو کے دکھاؤ، نیند آئی تو جان دینی پڑے گی، اور لہٰذا کھائی کے اوپر بیٹھ کے ذکر کرتے، اور نفس کی نیند اڑ گئی۔ تو نفس کو اللہ والوں نے اس طرح رگڑا دیا، اس کو منچاہی زندگی سے دور کیا۔ تو اولیاء اللہ نے جو بھی مجاہدے بتائے ہیں ان کا مقصود ایک ہی ہے کہ نفس اتنا پاک ہو جائے کہ شریعت کی بات پر چوں چرا نہ کرے، جیسے کوئی شریعت کا حکم سامنے آئے اس کے سامنے اپنا سر جھکا دے کہ اب شریعت کا حکم سامنے آ گیا، اور یہی صحابہ کی کیفیت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ حکم یہ نازل ہوا، سورہ مجادلہ میں اس کا ذکر ہے کہ آئندہ جو بھی حضور سے ملنا چاہے گا وہ پہلے صدقہ کرے گا اور پھر حضور سے ملے گا۔ حکم اترا، سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے صدقہ کیا اور حضور سے ملاقات کی۔ دوسرے صحابہ جو بہت غریب تھے، جن کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، بہت دکھی ہوئے کہ ہمارے پاس تو مال ہے نہیں، تو ہم کیسے حضور سے ملاقات کریں گے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ جی سوچا اور اس دکھ میں تھے، تو آئندہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ فرما دی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بطور فخر فرمایا کرتے تھے کہ قرآن میں ایک مسئلہ ایسا ہے جس پہ صرف علی کا عمل ہے۔ تو یہ صحابہ کی یہ کیفیت تھی کہ میں نے سب سے پہلے اس میں وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون کا یہ معنی ہے کہ یہ چیزیں حرص کرنے والی، کہ صحابہ ایک دوسرے سے بڑھتے تھے اور کسی کو حضور جنت کی بشارت دے دیتے، صحابہ اس کے پیچھے ہوتے کیسے اس کو جنت کی بشارت ملی۔ یہ کیفیت تھی صحابہ کی، لیکن اب ہماری یہ کیفیت نہیں ہے کہ زمانہ اتنا حضور سے دور جا چکا ہے اور زمانے کے اندر فتنے اتنے بڑھ چکے ہیں، تو نفس کے اندر یہ خواہش نہیں ہے۔ تو نفس کو یہ خواہش دینے کے لیے اللہ والوں نے ذکر کیا اور ہمیں معمولات پہ لگایا کہ تسبیحات پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن سے اللہ کی محبت حاصل ہوگی، درود شریف سے اللہ کی محبت حاصل ہوگی، استغفار کرو کہ گناہ دھلیں گے، اور سبحان اللہ والحمدللہ یہ تمہارے اعمال کو نیکیوں سے بھریں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اندر وہ کیفیت پیدا کرتی ہیں۔
نفس کی تربیت نفس نہیں چاہتا، نفس تو چاہتا ہے کہ وہ آرام کرتا رہے اور من چاہے زندگی گزارے، لیکن نفس کی تربیت کے لیے اللہ والوں نے کہا کہ تم یہ مراقبہ اور مجاہدہ اور ذکر کرو۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ نفس کے لیے ہر کام کرنا آسان ہے، لیکن ذکر کرنا بہت مشکل ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو بٹھانا اور پھر آنکھیں بند کر لینا اور اپنے آپ کو ہر چیز سے فارغ کر کے اللہ کی یاد میں بیٹھ جانا نفس کے لیے بہت مشکل کام ہے، لیکن جو بندہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو بٹھا لیتا ہے وہ اپنے نفس کی تربیت کو محسوس کرتا ہے۔ یعنی تھوڑی دیر آپ نے اللہ اللہ کیا، جیسے ہی آپ باہر نکلیں گے آپ اپنے اندر ایک دینی کیفیت محسوس کریں گے اور دین کی طرف ایک خاص قسم کی اٹریکشن، توجہ محسوس کریں گے کہ ہاں مجھے بھی دیندار بننا ہے، میں بھی نیک بننا چاہتا ہوں، مجھے بھی سنت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ یہ کیفیت تھوڑی دیر کے لیے باقی رہتی ہے، اور اگر وہ کیفیت ہماری ہمیشہ رہے اور ہم اللہ اللہ ہمیشہ کرتے رہیں، اپنی زندگی سے ذکر نہ کرنے کا ناغہ ختم کر دیں، تو پھر یہ کیفیت باقی رہنے لگے گی اور اتنا باقی رہے گی، اتنا دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ اگر نوح علیہ السلام کی بھی عمر ملے تب بھی تمہیں یہ دل سے اللہ کا نام بلانا چاہو تو بھی نہیں بلا سکتے۔